اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون. معزز و مکرم قابل احترام ذی وقار حاضرین و شرکاء دورہ علم میراث و تطبیق اور فقہ میراث، الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ شکر احسان ہے کہ آج بروز ہفتہ 15 اکتوبر 2022 مطابق 19 ربیع الاول 1444 ہجری العلم النافع فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام چلنے والا دورہ علم میراث، فقہ میراث و تطبیق میراث کے اندر ہم تمام لوگ اپنی قیمتی اوقات میں سے ایک وقت کو نکال کر حاضر ہو چکے ہیں، جس کے اندر ابھی قریب 150 سے زائد مشارکین و مشارکات الحمدللہ حاضری دیے ہیں اور اپنی اپنی مصروفیات کو بالائے طاق رکھ کر ہماری آواز پر لبیک کہتے ہوئے ہماری ہمت افزائی کی. تو ہم اپنی جانب سے اور العلم النافع فاؤنڈیشن کی جانب سے آپ تمام لوگوں کا استقبال اور خیر مقدم کرتے ہیں. فیا اہلا و سہلا و مرحبا بکم. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے آنے کو، آپ کے جذبے کو اور شوق حصول علم کو تا دم حیات باقی رکھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مکمل طور پر جو باتیں شریعت کی روشنی میں بتائی جاتی ہیں، خصوصاً علم میراث، جس کی کل ہم کلاس کو اصحاب الفرائض کے نام سے الحمدللہ سن چکے ہیں، جو کہ تمام کے تمام حدود ہیں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے. تو اب میں بلا کسی تاخیر محاضر محترم فضیلت الشیخ ابو یاسر کے امین الرحمن عمری مدنی حفظہ اللہ سے درخواست کرتا ہوں کہ آج کے ہمارے اس دورے کی چوتھی کلاس کا آغاز فرمائیں. فلیتفضل المشکورا. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وافضل المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین. اما بعد. کل ہم نے بتایا تھا کہ وراثت کی نوعیتیں دو ہیں. یہ ایک اصحاب فرائض کی قسم ہے، ایسے وارثین جن کا حصہ متعین ہے، اور دوسرے عصبہ یعنی ایسے وارثین جن کا حصہ متعین نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان وارثوں کا تذکرہ کیا ہے جن کا حصہ مقرر ہے، اور ان وارثوں کا بھی تذکرہ ہے جن کا حصہ متعین نہیں ہے. اور اس کے لیے قرآن مجید کی آیت کے ساتھ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی جو حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحق الفرائض بأہلیها فما بقی فهو لأولی رجل ذکر. متفق علیہ روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے اصحاب فرائض کو ان کا حصہ دے دو، پھر جو بچ جائے وہ کسی قریبی مرد کو دیا جائے. تو کل ہم نے اصحاب فرائض کی تفصیلات شروع کی تھی، اور ہم نے بتایا تھا کہ اصحاب فرائض جو مردوں میں کل 4 ہیں،
اور عورتوں میں کل 8 ہیں، جن میں 5 کی حالتیں ہم لوگوں نے پڑھی۔ ان میں سب سے پہلے زوج یعنی شوہر کی حالتیں ہم نے پڑھا کہ شوہر کو دو حالتیں ہیں۔ نمبر 1، شوہر کو نصف ملتا ہے بیوی جب انتقال ہو جائے اور اس کی کوئی اولاد نہ ہو، یعنی اگر کوئی عورت انتقال کر جائے اور اس کی کوئی اولاد نہ ہو، چاہے وہ اولاد اسی شوہر سے ہو جو کہ ابھی باحیات ہے یا سابقہ شوہر سے ہو، تو اس عورت کے مال میں سے اس کے شوہر کو نصف یعنی 1/2 ملتا ہے۔ اور اگر وہ عورت صاحب اولاد ہو تو ایسی صورت میں اس کے شوہر کو اس کے مال میں سے 1/4 یعنی ربع ملتا ہے۔ تو یہ 2 حالتیں تو بالکل آسان ہیں۔ پہلی حالت نصف یعنی 1/2 کی ہے، جبکہ مرنے والی عورت کی اولاد نہ ہو، اور اگر اولاد ہو یا پوتے پوتیاں ہوں تو ایسی صورت میں اس کے شوہر کو اس کے مال میں سے 1/4 ملتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم نے اس کو پڑھا اور اس کو یاد بھی ہم نے کر لیا ہے۔ پھر اس کے بعد باپ کی حالتیں ہم نے پڑھا کہ باپ کی کل 3 حالتیں ہیں۔ پہلی حالت یہ کہ باپ کو مرنے والے کے مال میں سے 1/6 ملتا ہے۔ جب مرنے والے کا بیٹا یا پوتا زندہ ہو، بیٹا پوتا ہو، تو باپ کو مرنے والے کے مال میں سے 1/6 ملتا ہے۔ اور یہ مرنے والا کوئی بھی ہو سکتا ہے، کوئی مرد بھی ہو سکتا ہے، عورت بھی ہو سکتی ہے۔ تو اس کے والد کو اس کے مال میں سے جب وہ بیٹا پوتا ہو اس کے، تو ایسی صورت میں 1/6 ملتا ہے، سدس ملتا ہے۔ اور دوسری حالت ہم نے پڑھا کہ اگر مرنے والے کی بیٹیاں پوتیاں ہوں اور بیٹا پوتا نہ ہو، یہ تو واضح ہے کہ پہلی حالت وہی ہے۔ تو بیٹیاں پوتیاں ہوں تو ایسی صورت میں باپ کو 1/6 یعنی سدس کے ساتھ ساتھ وہ عصبہ بھی بنتا ہے، سدس پلس عصبہ وہ بنتا ہے۔ یہ دوسری حالت ہوئی۔ اور تیسری حالت کہ اگر مرنے والے کی اولاد ہی نہیں ہے یا پوتا پوتیوں میں سے کوئی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں باپ عصبہ بنتا ہے، یعنی مکمل عصبہ بنتا ہے۔ اور عصبہ ہم انشاءاللہ آگے بتائیں گے کہ بچا ہوا سارا مال انہی کو ملتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص، ایک عورت کا انتقال ہوا اور وہ صاحب اولاد نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اس کے شوہر کو اس کے مال میں سے 1/2 یعنی نصف ملتا ہے۔ اور باپ بھی موجود ہے، تو ایسی صورت میں باپ کو کیا حصہ ملے گا؟ عصبہ بنتا ہے، یعنی آدھا حصہ شوہر کو اور بقیہ جو آدھا حصہ ہے وہ باپ کو چلا جاتا ہے، یہی اس کا مطلب ہے۔ تو یہ 2 شوہر کی حالتیں اور باپ کی حالتیں بھی واضح ہیں کہ باپ کو کی 3 حالتیں ہیں۔ اب اس کے بعد دادا کی 4 حالتیں ہیں۔ دادا ہو یا پردادا ہو تو ان کی 4 حالتیں ہم نے پڑھا۔ پہلی حالت یہ کہ اگر مرنے والے کا بیٹا پوتا ہو اور باپ نہ ہو، یہ تو واضح ہے کہ باپ کی موجودگی میں دادا وارث نہیں ہوگا، تو ایسی صورت میں مرنے والے کے مال میں سے دادا کو 1/6 یعنی سدس ملتا ہے۔ اور دوسری حالت کہ اگر مرنے والے کی بیٹیاں یا پوتیاں ہوں اور بیٹا پوتا اور باپ نہ ہو، تو ایسی صورت میں مرنے والے کے مال میں سے دادا کو 1/6 کے ساتھ وہ عصبہ بھی بنتا ہے۔ تو یہ ایسی حالتیں جیسے باپ کی حالتیں ہم نے پڑھا۔ عفواً۔
اور تیسری حالت کہ اگر مرنے والے کی اولاد ہی نہیں ہے یا بیٹا بیٹی پوتا پوتی کوئی نہیں ہے تو ایسی صورت میں دادا عصبہ بنتا ہے، اور یہ بھی شرط واضح ہے کہ باپ نہ ہو۔ یہ تینوں حالتوں میں باپ کی غیر موجودگی میں تو دادا کو پہلی حالت یہ کہ بیٹا پوتا ہو تو سدس، بیٹی پوتی ہو تو سدس کے ساتھ عصبہ، اور اگر اولاد ہی نہ ہو تو دادا عصبہ بنتا ہے۔ اور چوتھی حالت یہ کہ اگر باپ موجود ہو یا قریبی دادا موجود ہو تو دادا یا پردادا محروم ہو جاتے ہیں۔ تو یہ حالتیں بھی ہم نے پڑھا اور اس کو ہم نے یاد بھی انشاءاللہ کر لیا ہے۔ تو مردوں میں 3 لوگوں کی حالتیں ہم نے جان لی۔ اب اس کے بعد ماں شریک بھائی اور بہنیں۔ ماں شریک بھائی اور بہنیں یہ وضاحت بھی ہم نے کی کہ اگر کوئی عورت ہو جس کا شوہر وفات پا چکا ہو، تو یہاں دیکھیں اسکرین پہ، اور وہ صاحب اولاد ہو، اب اس عورت کی دوسری شادی ہوئی ہو، پھر دوسرے شوہر سے بھی اس سے اولاد ہوئی ہو، زوج ثانی اور زوج اول دونوں سے اولاد ہیں، تو یہ ایک بیٹا اس کا پہلے شوہر سے اور دوسرا بیٹا دوسرے شوہر سے، تو یہ دونوں بیٹے آپس میں ایک دوسرے کے لیے ماں شریک بھائی ہوں گے، کیونکہ ان کی ماں ایک ہی ہے، البتہ باپ مختلف ہے۔ دیکھیے وضاحت اچھی طرح یہاں کی گئی ہے کہ خاتون اس کے پہلے شوہر سے ایک بیٹا اور اسی خاتون کے دوسرے شوہر سے دوسرا بیٹا، تو یہ دونوں بیٹے آپس میں ماں شریک بھائی ہوئے۔ اسی طرح ماں شریک بہنیں بھی ہوتی ہیں، تو ان کی حالتیں ابھی ہم پڑھ رہے ہیں کہ ان کی کل 3 حالتیں ہیں۔ پہلی حالت یہ کہ اگر ماں شریک بھائی یا بہن اکیلے ہوں تو ایسی صورت میں ان کو مرنے والے کے مال میں سے 1/6 ملتا ہے، 1/6 ملتا ہے، چاہے ماں شریک بھائی اکیلا ہو یا ماں شریک بہن اکیلی ہو، تو ایسی صورت میں ماں شریک بھائی کو یا بہن کو مرنے والے کے مال میں سے 1/6 ملتا ہے۔ اور نمبر 2، ماں شریک بھائی 2 یا 2 سے زائد ہوں، یا ماں شریک بہنیں 2 یا 2 سے زائد ہوں، یا دونوں مل کر آ جائیں، ایک ماں شریک بھائی یا ایک ماں شریک بہن، تو ایسی صورت میں مرنے والے کے مال میں سے ان کو ثلث یعنی 1/3 ملتا ہے، 1/3 ملتا ہے جب ماں شریک بھائی بہنیں 2 یا 2 سے زائد ہو، تو چاہے سارے مرد ہو سکتے ہیں، ساری عورتیں ہو سکتی ہیں، یا سب مل جل کر بھی ہو سکتے ہیں، ان تمام کو ملا کر فہم شرکاء فی الثلث کے تحت ثلث میں برابر کے شریک ہوتے ہیں۔ یہ دوسری حالت ہوئی۔ اور تیسری حالت یہ کہ اگر مرنے والے کی اولاد ہو، بیٹا بیٹی ہو، پوتا پوتی ہو، یا باپ دادا ہو، تو ایسی صورت میں ماں شریک بھائی یا بہن محروم ہو جاتی ہے، چاہے بھائی ہو چاہے بہن ہو، ایک ہو یا کئی ہو، تو ایسی صورت میں جبکہ مرنے والے کی اولاد ہو، اولاد سے مراد ہم نے کہا کہ بیٹا بھی ہو سکتے ہیں، بیٹی بھی ہو، یا باپ دادا ہو، تو ماں شریک بھائی یا بہن محروم ہو جاتے ہیں۔ تو الحمدللہ کئی حالتیں ہم نے پڑھی اور اس کو ہم نے یاد بھی کر لیا ہے۔ تو اگر میں کوئی سوال یہاں چارٹ پہ لکھوں تو کیا آپ لوگ اس کا جواب چارٹ کے ذریعے دے سکتے ہیں؟ ابھی جو ہم نے حالتیں پڑھی ہیں وہی حالتیں میں پوچھ سکتا ہوں، تو آپ لوگ اسی کے ذریعے جواب دیں، زوم کے ذریعے جواب دیں۔ تو ابھی میں سوال لکھ رہا ہوں کہ ایک عورت کا انتقال ہو گیا ہے، فار ایگزامپل مثال کے طور پر، تو اس کے وارثین میں سے شوہر ہے، پھر باپ ہے، اور ایک ماں شریک بھائی ہے۔
تو آپ بتائیں کہ شوہر کو کتنا ملے گا، باپ کو کتنا ملے گا، اور ماں شریک بھائی کو کتنا ملے گا؟ دیکھیں کون جواب دیتے ہیں۔ شوہر، باپ اور ماں شریک، شوہر کو نصف ملتا ہے، جی ہاں 1/2 ملتا ہے، اور باپ کو عصبہ، جی ہاں عصبہ، باپ عصبہ ہے، اور ماں شریک بھائی کو کیا ملتا ہے؟ ہاں جواب لکھا ہے، ساقط ہو جاتا ہے، محروم ہو جاتا ہے، جی جی۔ تو جوابات ماشاءاللہ صحیح ہے کہ شوہر کو مرنے والے کے مال میں سے 1/2 ملتا ہے، اور باپ کو 1/6 نہیں، باپ عصبہ بنتا ہے، اور ماں شریک بھائی محروم ہو جاتے۔ تو یہی اس کا صحیح جواب ہے۔ پھر دوسرا سوال میں یہاں لکھ رہا ہوں، باپ، دادا اور بیٹا ہے، ایک شخص کا انتقال ہوا، باپ ہے، دادا ہے اور بیٹا ہے، اور بیٹا ہم نے اس کی حالتیں نہیں پڑھی، بیٹا عصبہ ہوتا ہے، جی۔ تو جواب دیجئے اس کا، باپ کو کیا ملے گا، دادا کو کیا ملے گا، اور بیٹے کو کیا ملے گا؟ کسی کے لکھا ہے کہ باپ کو نصف ملے گا، باپ کی حالت نصف ہے ہی نہیں ہے، جی 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 احسن۔ باپ کو 1/6 ملتا ہے، سدس، اور دادا محروم ہے، اور بیٹا عصبہ بنتا ہے، ہاں برابر، سدس، محروم اور عصبہ۔ جی ماشاءاللہ کئی لوگوں نے جوابات دیے ہیں، بڑی خوشی ہوئی کہ دلچسپی بڑھ بھی رہی ہوگی، اور جواب بھی جو ہے صحیح دینے کی کوشش الحمدللہ ہو رہی ہے۔ ایک تیسرا سوال میں آخری سوال دے رہا ہوں، ہاں یہ دیجیے، 2 ماں شریک بہنیں، دادا اور شوہر، لکھیے جواب لکھیے، 2 ماں شریک بہنیں، دادا اور شوہر۔ دیکھیے شوہر کو اولاد نہ ہونے کی صورت میں نصف ملتا ہے، اور دادا عصبہ بنتا ہے کیونکہ اولاد نہیں ہے مرنے والے کی، اور 2 ماں شریک بہنیں محروم ہو جاتی ہیں دادا کی وجہ سے۔ یہ اس کا صحیح جواب ہے، ماشاءاللہ کئی لوگوں نے صحیح جواب دیا ہے۔ شوہر کو نصف، 2 ماں شریک بہنیں محروم ہو جاتی ہیں کیونکہ دادا موجود ہے، اور دادا کو عصبہ بنایا جائے گا کیونکہ کوئی اولاد نہیں ہے مرنے والے کی، اور شوہر کو نصف ملے گا کیونکہ مرنے والے کی کوئی اولاد نہیں ہے، ماشاءاللہ۔ تو یہ صرف ہم نے 5 لوگوں کی حالتیں پڑھی ہیں، اور بھی کئی حالتیں انشاءاللہ آگے پڑھیں گے، اور سوالات حل کرنے میں آپ کو دلچسپی بھی آئے گی، اور سمجھنے میں بھی آسانی ہوگی۔ تو ابھی میں جو ہے آج کا سبق شروع کرنے جا رہا ہوں۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ ابھی ایڈمن صاحبہ سے گزارش ہے کہ وہ چارٹ کو شیئر کریں، ابھی چارٹ میں سے انشاءاللہ حالتیں پڑھنے جا رہے ہیں۔ اب اس کے بعد بیٹیوں کی حالتیں پڑھیں گے، بنت یعنی بیٹی، چاہے وہ ایک ہو یا کئی ہوں، ان کی حالتیں ہمیں پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو بیٹیوں کی 3 حالتیں، نمبر 1، بیٹی کو نصف یعنی 1/2 ملتا ہے جب میت کی ایک بیٹی ہو، میت جب بیٹی اکیلی ہو تو ایسی صورت میں اس کو نصف ملتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن كن نساء فوق اثنتین فلہن ثلث ما ترک وإن كانت واحدۃ، کہ اگر بیٹی اکیلی ہو فلہا النصف، تو اس کو نصف ملتا ہے۔ اور دوسری حالت ثلثان یعنی 2/3،
جب بیٹیاں دو یا دو سے زیادہ ہوں، بیٹیاں اگر دو ہوں یا دو سے زائد ہوں تو ان تمام بیٹیوں کو ملا کر دو ثلث ملتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا، یہ تسنیہ کا صیغہ ہے ثلثانی، تو ثلثا ما ترک کہ میت کے چھوڑے ہوئے مال میں سے ان عورتوں کو دو ثلث ملتا ہے، 2/3 جس کو ہم کہتے ہیں۔ اور تیسری حالت جب بیٹی کے ساتھ میت کا بیٹا بھی ہو تو وہ عصبہ بالغیر بنتے ہیں۔ عصبہ بالغیر کا مطلب یہ ہے کہ بیٹی کو سنگل حصہ ملے گا اور بیٹے کو دگنا حصہ ملے گا، اور دلیل ہم نے ابھی پڑھی کہ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، کہ اللہ تعالیٰ تمہاری اولاد کے تعلق سے تمہیں تاکید کرتا ہے کہ مرد کو دو لڑکیوں کے حصے کے برابر ہے، مطلب دو حصے لڑکے کو اور ایک حصہ لڑکی کو جائے گا۔ تو بیٹیوں کی 3 حالتیں یہ بالکل واضح ہیں کہ پہلی حالت نصف جب وہ اکیلی ہو، دوسری حالت ثلثان یعنی 2/3 جب وہ دو یا دو سے زیادہ ہوں، اور تیسری حالت عصبہ بالغیر جب بیٹی کے ساتھ میت کا بیٹا بھی ہو، یعنی کئی بیٹیاں ہوں کئی بیٹے ہوں، یا ایک بیٹا ہو ایک بیٹی ہو۔ اب اس کی بھی مثال میں آپ کو دے دوں کہ شوہر کسی عورت کا انتقال ہو گیا، فار ایگزامپل شوہر ہے اور ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہے، تو شوہر کو چونکہ مرنے والے کی اولاد ہے تو ایسی صورت میں 1/4 ملتا ہے، اور بیٹی اور بیٹا دونوں مل کر عصبہ بنتے ہیں، تو جب 1/4 ملتا ہے تو 4 حصے کرنے ہوتے ہیں، تو 4 حصوں میں سے ایک حصہ شوہر کو چلا گیا، اب باقی بچے حصے 3 میں سے 2 حصے بیٹے کو جائیں گے اور ایک حصہ بیٹی کو جائے گا۔ یہ عصبہ بالغیر کا مطلب ہے کہ للذکر مثل حظ الانثیین، بیٹی کو آدھا حصہ اور بیٹے کو سارا حصہ۔ یہ بھی انشاءاللہ آپ یاد رکھ لیں گے۔ اس کے بعد ہم پڑھنے جا رہے ہیں پوتیوں کی حالات۔ پوتیوں کے کل 5 حالتیں ہیں جس کو یاد رکھنا ضروری ہے۔ اگر یہ حالتیں اگر ہم اچھی طرح یاد کر لیتے ہیں تو آگے بہنوں اور باپ شریک بہنوں کی حالتیں بھی یاد رکھنا بہت آسان ہو جائے گا۔ ان میں سب سے پہلی حالت یہ کہ 1/2 انہیں نصف ملتا ہے پوتی کو جب پوتی ایک ہو، یعنی ایک پوتی ہو مرنے والے کی تو 1/2 انہیں نصف ملتا ہے، اور دوسری حالت ثلثان ملتا ہے جب میت کی پوتیاں دو یا دو سے زیادہ ہوں۔ اس کے نیچے میں نے ایک نوٹ لکھا، دیکھیے، بشرطے کہ میت کے بیٹے بیٹیاں نہ ہوں، کیونکہ مرنے والے کے قریبی بیٹے بیٹیاں ہوتی ہیں، اگر وہ نہ ہوں تو ایسی صورت میں پوتیوں کا حصہ آتا ہے، تو بیٹے بھی نہ ہوں بیٹیاں بھی نہ ہوں تو ایسی صورت میں پوتی اگر اکیلی ہو تو نصف، اگر دو یا دو سے زیادہ ہو پوتیاں تو 2 ثلث یعنی 2/3 ملتا ہے۔ اور تیسری حالت پوتی کو 1/6 یعنی سدس ملتا ہے جب میت کی ایک بیٹی ہو، جب میت کی ایک بیٹی ہو تو پوتیوں کو چاہے وہ پوتی اکیلی ہو یا کئی ہو ان کو 1/6 ملتا ہے۔ اس کو عام طور پر علم میراث کی کتابوں میں تکملتاً للثلثین کہتے ہیں، تکملتاً للثلثین یعنی 2 ثلث مکمل ہو جاتے ہیں، یعنی بیٹی کو نصف جائے گا اور پوتی اور سدس جائے گا پوتی کو، تو دونوں کو ملا کر ثلثان بن جاتا ہے۔ اب یہ کیسے ثلثان بن جاتا ہے انشاءاللہ ہم جب حساب شروع کریں گے تب انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا۔ تو تیسری حالت یہ کہ بیٹی اگر ایک ہو مرنے والے کی تو پوتی کو سدس ملتا ہے۔ اور نمبر 4، پوتی عصبہ بالغیر بنتی ہے جب میت کا پوتا یا پڑ پوتا، یعنی اپنا بھائی ساتھ میں ہو، جیسے میت کا پوتا بھی ہو یا پڑ پوتا بھی ہو، تو ایسی صورت میں پوتیاں اور پوتے مل کر عصبہ بالغیر بن جاتے ہیں۔ عصبہ بالغیر کا مطلب میں نے بتلایا تھا کہ پوتی کو سنگل حصہ ملے گا اور پوتوں کو ڈبل حصہ ملے گا۔ اور 5ویں حالت
کہ پوتیاں محروم ہو جاتی ہیں دو حالتوں میں، جب میت کا بیٹا زندہ ہو، جب میت کا بیٹا زندہ ہو تو پوتیاں چاہے وہ اکیلی ہوں یا کہیں ہوں محروم ہو جاتی ہیں، کیونکہ بیٹا ہی اصل ہے، بیٹے کی عدم موجودگی میں پوتیوں کو ملتا ہے۔ اور دوسری حالت یہ کہ جب میت کی بیٹیاں دو یا دو سے زیادہ ہوں تو پوتی ساقط ہو جائے گی، یعنی پوتیوں کو کچھ نہیں ملے گا جب میت کی بیٹیاں دو یا دو سے زیادہ ہوں۔ تو دیکھیے پوتیوں کی حالات ہم نے پڑھا، کل 5 حالتیں ہیں، یہ ایک ہو تو نصف، ایک سے زائد ہو تو ثلثان، بشرطے کہ میت کی بیٹیاں نہ ہوں۔ جب میت کی بیٹی ایک ہو تو سدس، اگر میت کا پوتا پڑ پوتا ساتھ میں ہو تو عصبہ بالغیر، اور نمبر 5 محروم ہو جاتی ہیں جب میت کا بیٹا باحیات ہو، جب میت کی بیٹیاں دو یا دو سے زیادہ ہوں تو پوتی ساقط ہو جائے گی۔ تو یہ بھی ہم نے الحمدللہ پڑھ لیا، اور اس کے دلائل جو ہے واضح ہیں، جیسے بیٹیوں کی حالات ہیں ویسے ہی، کیونکہ بیٹیوں کی عدم موجودگی میں یہ وارث ہوتے ہیں، اور بیٹیوں کا حصہ چونکہ 2 ثلث ہے تو اسی لیے بیٹی اگر ایک ہو تو پوتیوں کو سدس ملتا ہے، یعنی 1/6 ملتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد ماں کی حالتیں دیکھیے، حالات الام۔ ماں کی کل 3 حالتیں ہیں، ماں کی کل 3 حالتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے باپ کی طرح ماں کا حصہ بھی رکھا ہے جب مرنے والے کی ماں باحیات ہو۔ تو پہلی حالت یہ کہ ماں کو 1/6 ملتا ہے، سدس ملتا ہے 2 صورتوں میں۔ پہلی صورت جب میت کی اولاد یا پوتے پوتی ہو، یعنی مرنے والے کی اولاد ہو، یا اگر اولاد نہ ہو تو ان کے پوتے پوتیاں ہوں، تو ایسی صورت میں 1/6 ملتا ہے ماں کو۔ اسی طرح دوسری صورت یہ کہ جب میت کے 2 یا 2 سے زائد بھائی بہنیں ہوں، میت کے 2 یا 2 سے زیادہ بھائی بہنیں ہوں تو ماں کو 1/6 ملتا ہے۔ اور دلیل اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ، کہ والدین میں سے ہر ایک کو چھٹا حصہ ملتا ہے میت کے مال میں سے اگر مرنے والے کی اولاد ہو۔ اسی طرح آگے فرمایا فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، اگر مرنے والے کے بھائی ہوں اور بہنیں بھی ہوں اس میں تو ایسی صورت میں ماں کو 1/6 ملتا ہے، 1/6 ملتا ہے۔ تب جب بھائیوں کی موجودگی میں 1/6 ملتا ہے تو بہنوں کی موجودگی میں تو بدرجہ اولا ماں کو 1/6 ملتا ہے۔ تو یہ پہلی حالت ہوئی۔ دوسری حالت یہ کہ ماں کو 1/3 یعنی ثلث ملتا ہے جب میت کی اولاد یا پوتے پوتی نہ ہو، میت کی اولاد یا پوتے پوتی نہ ہو تو ایسی صورت میں ماں کو 1/3 ملتا ہے کہ اللہ نے فرمایا فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، کہ اگر مرنے والے کی اولاد نہ ہو تو باپ جہاں عصبہ بن کر وارث ہوتا ہے تو وہی ماں کو 1/3 یعنی ثلث ملتا ہے۔ اس کے بعد دوسری حالت یہ کہ جب میت کے ایک سے زیادہ بھائی بہن نہ ہو، یعنی صرف اگر ایک بھائی ہو یا ایک بہن ہو تو ایسی صورت میں بھی ماں کو 1/3 ملتا ہے۔ اور دلیل اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، کہ اگر جمع کا صیغہ اللہ نے لایا، وہیں اگر وہ اکیلے ہوں تو ایسی صورت میں ماں کو 1/3 ملتا ہے۔ اور تیسری حالت یہاں ثلث باقی کی ذکر کی گئی ہے، اور یہ ثلث باقی صرف 2 حالتوں میں ملتا ہے ماں کو۔ پہلی حالت جب ماں کے ساتھ میت کا شوہر اور باپ ہو، اور دوسری حالت جب ماں کے ساتھ میت کی بیوی اور باپ ہو۔ ان دونوں مسائل کو مسئلہ غرابین کہتے ہیں یا عمریتین کہتے ہیں، کہ عمر رضی اللہ عنہ نے ماں کو یہاں ثلث باقی دینے کا فیصلہ کی دیا تھا۔ تو یہ ثلث باقی کیا ہے، انشاءاللہ جب ہم مسئلہ حل کریں گے، حساب کریں گے تو وہاں سمجھ میں آ جائے گا۔ صرف آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ ماں کی 3 حالتیں ہیں۔ پہلی حالت یہ کہ ماں کو سدس ملتا ہے جب مرنے والے کی اولاد یا پوتے پوتی ہوں، یا میت کے بھائی بہنیں 2 یا 2 سے زیادہ ہوں۔ اور دوسری حالت ماں کو ثلث ملتا ہے جب میت کی اولاد نہ ہو یا پوتے پوتی نہ ہو، اسی طرح جب میت کے 1 سے زائد بھائی بہن نہ ہو۔
اور تیسری حالت ماں کو ثلث سے باقی ملتا ہے دو حالتوں میں، جب ماں کے ساتھ میت کا شوہر اور باپ ہو، جب ماں کے ساتھ میت کی بیوی اور باپ ہو۔ تو الحمدللہ ماں کی ہم نے تین حالتیں بھی پڑھ لی ہیں۔ اب اس کے بعد ماں کے ساتھ نانی دادی کی حالتیں بھی پڑھ لیتے ہیں۔ دادی اور نانی دونوں کی ایک ہی حالت ہے، دونوں کو ملا کر ہی وہ حصے ملتے ہیں۔ تو دیکھیے ماں دادی یا نانی کی دو حالتیں، صرف دو حالتیں ہیں، یا تو 1/6 ملتا ہے یا تو وہ محروم ہو جاتے ہیں۔ تو 1/6 ملتا ہے کب؟ جب میت کی ماں نہ ہو، کیونکہ ماں قریبی ہوتے ہیں، تو ماں اگر ہو تو دادی نانی کو کچھ نہیں ملتا، یا قریبی دادی نانی نہ ہو، کیونکہ نانی کا بھی حصہ ہی ہے، پڑ نانی کا بھی ہے، دادی کا بھی ہے، پڑ دادی کا بھی ہے۔ تو پڑ دادی کب محروم ہو جاتی ہے؟ جب دادی موجود ہو، قریب والے وارث ہوتے ہیں اور دور والے محروم ہو جاتے ہیں۔ تو جب میت کی ماں نہ ہو یا قریبی دادی نانی نہ ہو تو دادی اور نانی کو سدس سے نہیں 1/6 ملتا ہے، چاہے وہ اکیلی ہو یا دونوں موجود ہوں۔ دونوں موجود ہوں تو دونوں کو 1/6 میں ملتا ہے، اکیلی ہوں تو بھی 1/6 ہی کے حقدار ہوتے ہیں۔ اور دوسری حالت دادی یا نانی محروم ہو جاتی ہیں جب میت کی ماں موجود ہو۔ اب دیکھیے وہی شرط ہے جو پہلی حالت میں ہم نے پڑھا، جب میت کی ماں موجود ہو۔ جب میت کا باپ ہو تو دادی محروم ہو جائے گی، نانی محروم نہیں ہوتی ہے۔ باپ اگر ہو تو صرف دادی محروم ہوگی، نانی محروم نہیں ہوگی۔ تو یہ بھی بالکل آسان ہے، دادی اور نانی کی دو حالتیں، سدس اور محروم۔ سدس کب؟ جب میت کی ماں نہ ہو یا قریبی دادی نانی نہ ہو، اور محروم کب؟ جب میت کی ماں ہو۔ اسی طرح جب میت کا باپ ہو تو دادی محروم ہوتی ہے، نانی محروم نہیں ہوتی۔ اب اس کے بعد بیویوں کی حالات ہے۔ بیوی زوجتن یا زوجات یہاں ہم نے لکھا ہے، بیوی چاہے وہ ایک ہو یا کئی ہو، ان سبوں کی ایک ہی حالت ہے۔ پہلی حالت یہ کہ بیوی کو 1/4 یعنی ربع ملتا ہے جب میت یعنی شوہر کی اولاد یا پوتے پوتی نہ ہو، یعنی اگر کسی شخص کا انتقال ہو جائے اور اس کی ایک سے زائد بیویاں ہوں، ایک ہوں یا کئی بیویاں ہوں، سب کو ملا کر 1/4 یعنی ربع ملتا ہے اگر بننے والی شوہر کی اولاد نہ ہو۔ اور دوسری حالت 1/8 ملتا ہے، سمن ملتا ہے بیویوں کو جب میت یعنی شوہر کی اولاد یا پوتے پوتی ہو، یعنی مرنے والے کی اولاد ہے، چاہے کسی ایک بیوی سے کیوں نہ ہو لیکن صاحب اولاد ہے وہ، تو ایسی صورت میں ان تمام بیویوں کو ملا کر 1/8 یعنی سمن ملتا ہے۔ اور اس کی دلیل جو ہے اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کے دوسرے رکوع میں دوسری آیت ہی میں اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کو واضح کیا ہے، جہاں شوہروں کو اللہ کی حالت اللہ نے ذکر کی ہے۔ تو یہ ساری حالتیں جو ہم نے ابھی پڑھا ہے وہ انشاءاللہ آپ مکمل اچھی طرح یاد رکھ لیں گے، اور جیسے ہم نے بتایا کہ جس طرح ہم سورہ فاتحہ یاد رکھے ہیں ویسے ہم ان تمام حالتوں کو یاد رکھیں گے۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ آج ہم نے بیٹیوں کی 3 حالتیں پڑھیں، پھر پوتیوں کی 5 حالتیں پڑھیں، پھر ماں کی 3 حالتیں پڑھیں، اور دادی اور نانی کی 2 حالتیں، اور آخر میں بیویوں کی 2 حالتیں ہم نے پڑھی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ مسائل بالکل واضح ہوں گے، کسی کو کوئی دشواری نہیں ہوگی سمجھنے میں۔ ہاں البتہ کچھ جو دقتیں ہیں کہ یہ ثلث باقی کیا ہے، یہ سدس اور نصف مل کر 2 ثلث کیسے بنتا ہے، ثلثان کیسے بنتا ہے، یہ انشاءاللہ جب آگے ہم مزید مسائل پڑھیں گے تو مزید وضاحت ہو جائے گی۔ تو دوبارہ میں ہر ایک کی حالتیں بیان کر رہا ہوں۔ بیٹیوں کی 3 حالتیں ہیں، بیٹی اگر اکیلی ہو تو نصف ملتا ہے، 2 یا 2 سے زائد ہو تو ثلثان یعنی 2/3 ملتا ہے، اگر بیٹا بھی ساتھ میں ہو تو عصبہ بالغیر بنتی ہے۔ اور پوتیوں کی 5 حالتیں ہیں کہ ایک ہو تو نصف، ایک سے زائد ہو تو ثلثان، بشرطے کہ بیٹیاں نہ ہو، بیٹے نہ ہو۔ اگر بیٹی ایک ہو تو سدس، اگر میت کا پوتا پڑ پوتا ساتھ میں ہو تو عصبہ بالغیر، اور محروم ہو جاتی ہیں جب میت کا بیٹا ہو یا بیٹیاں 2 یا 2 سے زیادہ ہوں۔ اور ماں کی 3 حالتیں ہم نے پڑھا کہ پہلی حالت ماں کو سدس ملتا ہے جب مرنے والے کی اولاد یا پوتے پوتی ہو، یا
ان کے 2 یا 2 سے زائد بھائی بہنیں ہوں، اور ماں کو ثلث ملتا ہے جب میت مرنے والے کی کوئی اولاد نہ ہو یا پوتے پوتی نہ ہو یا 1 سے زائد بھائی بہن نہ ہو، مطلب یہ کہ 1 بہن ہو یا 1 بھائی ہو تو ماں کو ثلث ملتا ہے، 2 یا 2 سے زائد ہو تو ماں کو 1/6 یعنی سدس ملتا ہے، اور ماں کو ثلث باقی 2 حالتوں میں ملتا ہے، جب 3 افراد ہوں، ماں، شوہر، باپ، یا ماں، بیوی اور باپ۔ پھر دادی کی 2 حالتیں ہم نے پڑھی کہ ایک حالت سدس کی ہے جب میت کی ماں نہ ہو یا قریبی دادی نانی نہ ہو، اور محروم ہو جاتی ہیں جب میت کی ماں ہو۔ اسی طرح میت کا باپ ہو تو دادی محروم ہو جاتی ہے، نانی محروم نہیں ہوتی۔ اس کے بعد آخری ہم نے پڑھا بیویوں کی حالتیں، بیوی چاہے ایک ہو یا کئی ہوں، 2 حالتیں ہیں۔ پہلی حالت 1/4 یعنی ربع ملتا ہے جب مرنے والے شوہر کی اولاد یا پوتے پوتی نہ ہو، اور سمن ملتا ہے جب میت یعنی شوہر کی اولاد یا پوتے پوتی ہوں۔ تو الحمدللہ آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے بڑے شوق اور دلچسپی سے اس کو سنا، اور جس طرح آپ نے شوق اور دلچسپی سے سنا ہے اسی طرح انشاءاللہ اس کو یاد بھی رکھ لیں گے۔ اگر میں مختصر ایک سوال یہاں دوں تو کیا جواب دے پائیں گے آپ لوگ؟ اب جو حالتیں ہم نے پڑھی ہیں ان تمام حالتوں کو ملا کر جواب دے پائیں گے آپ لوگ؟ جی، تو ابھی میں یہاں سوال لکھ رہا ہوں۔ ہاں، سوال ہم نے بھیجا ہے، 2 بیٹیاں ہیں، بیوی ہے، ماں باپ باحیات ہے، تو 2 بیٹیوں کو کتنا ملے گا، بیوی کو کتنا ملے گا، اور ماں باپ کو کتنا حصہ ملے گا؟ جلدی واضح کیجیے۔ احسنتم احسنتم، ماشاءاللہ جوابات صحیح آ رہے ہیں کہ 2 بیٹیوں کو ثلثان ملتا ہے، 2 یا 2 سے زائد بیٹیاں ہوں تو ثلثان ملتا ہے، اور بیوی کو 1/8 یعنی سمن ملتا ہے، اور ماں کو 1/6 یعنی سدس ملتا ہے، اور باپ سدس کے ساتھ عصبہ، سدس کے ساتھ عصبہ۔ ماشاءاللہ بہترین جوابات ملے، ماشاءاللہ، اللہ آپ لوگوں کو مزید ترقی نصیب کرے۔ تو صحیح جواب تھا الحمدللہ۔ ایک دوسرا سوال بھی میں پوسٹ کر رہا ہوں، سوال بھیج رہا ہوں۔ 2 بیویاں ہیں کسی شخص کی، ایک بیٹی ہے، ماں شریک بہن ہے، اور ماں موجود ہے۔ 2 بیویاں، بیٹی، ماں شریک بہن اور ماں۔ جواب مطلوب ہے۔ ماں شریک بہن ہے اور ماں بھی باحیات ہے۔ ماشاءاللہ اتنے جوابات آ رہے ہیں کہ میرا سوال کہیں اوپر چلا جا رہا ہے۔ جو ماشاءاللہ بہترین جواب ہے کہ 2 بیویوں کو سمن ملتا ہے، اور بیٹی چونکہ اکیلی ہے تو نصف ملتا ہے، ماں شریک بہن محروم رہتی ہے کیونکہ بیٹی موجود ہے، اور ماں کو سدس ملتا ہے، 1/6 ملتا ہے۔ احسنت۔ کسی نے بیویوں کو 1/4 لکھا ہے، 1/4 نہیں، چونکہ بیٹی موجود ہے تو 1/8 ملتا ہے، اور بیٹی چونکہ اکیلی ہے تو 1/2 یعنی نصف ملتا ہے، اور ماں شریک بہن چونکہ بیٹی موجود ہے تو وہ محروم ہو جاتی ہیں، اور ماں کو سدس ملتا ہے چونکہ بیٹی موجود ہے۔ ماشاءاللہ بہترین جوابات تھے، اللہ تعالیٰ تمام کو جزائے خیر دے۔ اسی طرح آگے جو ہے آئندہ ہفتے اور مزید 2 حالات ہم پڑھیں گے۔ اب جتنی حالتیں ہم نے پڑھے ہیں، مردوں میں 4 اور عورتوں میں کل 6 افراد کی حالتیں، سب انشاءاللہ ایسے ہی یاد رکھیں گے جیسے سورہ فاتحہ یاد ہے۔ تو انہی باتوں پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اچھا، ماشاءاللہ یہاں اسکرین پر بھی سوال آ رہا ہے، دیکھیے اسکرین پہ بھی سوال آ رہا ہے، تو یہ اور اچھا ہے کہ اسکرین پر سوال میں بھیج دوں۔ تو شیخ عبدالسلام حفظکم اللہ ورعاکم، اسی بات پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، اور آپ مشارکین سے اگر کوئی سوال ہو تو آپ معلوم کر لیں۔ جی انشاءاللہ۔ آواز آ رہی ہے شیخ میں؟ جی جی الحمدللہ آواز آ رہی ہے۔ الحمدللہ
بارک اللہ فیکم ونفع اللہ بکم الامہ۔ اللہ تبارک و تعالی شیخ محترم کے علم و صحت میں، مال و دولت میں، آل و اولاد میں اللہ تبارک و تعالی برکت نصیب عطا فرمائے، اور شیخ محترم کو اللہ تبارک و تعالی نظر بس سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ تو آج کی اس چوتھی کلاس کے اندر ہم تمام عصبہ کے تعلق سے مکمل طور پر اصحاب الفرائض کی جانکاری کو حاصل کیا، اور ساتھ ہی ساتھ سوالات کے جوابات کا، دلچسپی کا اور ہماری محنتوں کی نتیجے کا کچھ نہ کچھ اثر الحمدللہ آج کی کلاس میں ہمیں ملا۔ بڑی خوشی ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ تمام مشارکین کی اس دلچسپی کو اور باقی رکھے، اور انشاءاللہ حقیقی معنوں میں اس علم کو عمل جامع پہنانے کی توفیق نصیب عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ اب میں بلا کسی تاخیر آپ تمام مشارکین و مشارکات سے درخواست کرتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس کسی طرح کا اشکال ہو تو شیخ محترم کے سامنے رکھیں، انشاءاللہ باذن اللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں حل کیا جائے گا۔ جی شخص سوال آیا ہے۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ ماں کی موجودگی میں نانی محروم ہوتی ہے کہ دادی محروم ہو جائے گی؟ یہاں دادی بھی محروم ہو جائے گی ماں کی موجودگی میں۔ اور اسی طرح یہاں ایک سوال کسی نے یہ کیا ہے کہ شیخ والدہ کے انتقال ہو کے تقریباً 8 سال گزر چکے ہیں، اس وقت علم نہ تھا، وراثت تو شریعت کے مطابق تقسیم ہوئی لیکن زیور کی تقسیم شریعت کے مطابق نہ ہو سکی، کیوں؟ جس بیٹے یا بیٹی والدہ کو جو زیور بنایا تھا اور تحفۃ والدہ کو پہنایا تھا اس نے وہ لے لیے، جو کچھ نہ دے سکا اسے کچھ نہ ملا۔ اب اللہ کی توفیق سے علم ملا ہے، سارے بھائی بہن باحیات ہیں، کیا ان سب کو اس زیور میں سے حصہ دینا ہوگا جو میں ناوالدہ کو پہنایا تھا اور واپس میرے پاس ہی آ گیا تھا؟ جی ہاں، جب آپ نے والدہ کو تحفتاً دے دیا ہے تو یہ ان کا حق ہو گیا، تو لہٰذا وہ بھی وراثت میں ہی بٹنا ہوگا، کیونکہ جب ان کا حصہ ہے تو انہی کے ترکے میں شمار ہوگا۔ اور ویسے ہم کسی کو جب تحفہ دیتے ہیں تو واپس لینا بھی جائز نہیں ہے، بلکہ اس کی ایک حدیث میں اس کی مثال بھی بیان کی گئی کہ وہ شخص جو ہدیہ واپس لے لے تو ویسے ہی ہے کل الذی یعود فی قیعہ۔ جی، تو ان کو چاہیے کہ ان زیورات کو بھی ترکے میں شمار کر کے وہ وارثین میں بانٹ دیں۔ اسی طرح ایک سوال کسی نے یہ کیا ہے، عصبہ سمجھ میں نہیں آیا۔ عصبہ جو ہے، عصبہ کا مطلب یہ کہ وہ وارثین جن کا حصہ متعین نہیں ہے، ان کا حکم یہ ہے کہ جو کچھ اصحاب فرائض کو دینے کے بعد بچتا ہے وہ ان کو چلا جاتا ہے۔ جیسے میں نے حدیث بتائی الحق الفرائض باہلھا، کہ سب سے پہلے اصحاب فرائض کو ان کا حصہ دے دو، جو بچ جائے وہ قریبی مرد کو دے دو۔ تو قریبی مرد سے مراد وہی عصبہ ہوتے ہیں، مرد حضرات ہوتے ہیں عصبہ کے، بچا ہوا سارا ان کو دے دیتے ہیں۔ جیسے میں نے مثال بھی ایک پیش کی کہ ایک عورت کا انتقال ہو جائے، شوہر اور باپ باحیات ہے، شوہر اور باپ باحیات ہے، تو بننے والے کی اولاد ہی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں شوہر کو 1/2 یعنی نصف ملتا ہے۔ اس کے بعد باپ جو ہے عصبہ بنتا ہے۔ عصبہ کا مطلب یہ کہ جو کچھ بچا اب وہ باپ کو ملے گا، یہ عصبہ ہونے کا مطلب ہے۔ عصبہ آگے، جی عصبہ کو جو ہے ایکسپلین کر دیا میں نے، تو انشاءاللہ آگے جو ہے ہم عصبہ کی تعریف اور وہ کون کون ہیں، ان کی کیا قسمیں ہیں، وہ بھی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ثلث باقی کی وضاحت کریں۔ ثلث باقی کا مطلب یہ کہ ماں کو ثلث باقی 2 حالتوں میں ملتا ہے، جب ماں کے ساتھ شوہر اور باپ ہو یا ماں کے ساتھ بیوی اور باپ ہو۔ تو ثلث باقی کا مطلب یہ کہ شوہر یا بیوی کو ان کا حصہ دینے کے بعد جو بچتا ہے اس کا ثلث ماں کو دیا جاتا ہے، یہی ثلث باقی کا مطلب ہے، جو مزید وضاحت حساب کے دوران آپ سمجھ پائیں گے۔
بنت یا بنات الابن یا بنات البن کی موجودگی میں اخت شقیقہ کو اسبا ملے گا۔ اب یہاں جو ہے اخت شقیقہ یعنی سگی بہنوں کی حالتیں ابھی ہم نے پڑھا نہیں ہے، جب پڑھیں گے تو ان کی حالتیں واضح ہو جائیں گی۔ قریبی نانی دادی کا مطلب کیا ہے؟ یعنی نانی دادی جو ہے قریبی کا مطلب یہ کہ نانی بھی ہو سکتی ہے، پر نانی بھی ہو سکتی ہے۔ تو نانی قریبی ہوئی اور پر نانی دور والی ہوئی، یہ قریبی اور دور والے کا مطلب ہے۔ اور دادی بھی ہوتی ہیں، پڑ دادی بھی ہوتی ہے۔ بہتر ہوگا کہ آپ لوگ اب تک ہوئے درس سے متعلق ہی سوال کریں پلیز۔ جی ہاں، اولاد کی موجودگی میں دو بیویوں کو الگ الگ سمن ملے گا۔ اولاد کی موجودگی میں جو سمن ملتا ہے 1/8، وہ بیویوں کو، دونوں بیویوں کے بلکہ چاروں بیویوں بھی اگر ہوں تو سب کو ملا کر سمن ملتا ہے، ہر ایک کو الگ الگ نہیں ملتا ہے۔ سب کی حالتیں گروپ میں شیئر کریں۔ ہاں انشاءاللہ شیئر کریں گے، وہ چارٹ ہی جو ہے آپ کو گروپ میں ڈال کر واضح کریں گے۔ براہ کرم گزارش ہے کہ وہ عربی میں جو حصے لکھے ہیں ان کو براہ کرم واضح کریں۔ عربی میں حصہ کیا ہے؟ عربی میں سدس کا مطلب 1/6 ہے، سلوسان کا مطلب 2/3 ہے، سلوس کا مطلب 1/3 ہے، نصف کا مطلب 1/2 اور ربع کا مطلب 1/4 اور سمن کا مطلب 1/8 ہے۔ والد اور والدہ کا انتقال ہو گیا، دادا دادی نانا نانی نہیں ہے، صرف ایک بیٹی ہے، اس کو 1/2 ملے گا، باقی کس کو ملے گا؟ باقی مرنے والے کے بھائی بہنیں اگر موجود ہوں تو ان کو ملتا ہے۔ کیا کوئی ماں کا کے زیور تحفہ دے وقت یہ بولے کہ آپ کی زندگی تک یہ آپ کا ہے، اس کے بعد ہم واپس لے لیں گے، کیا ایسا کرنا صحیح؟ تو یہ تحفہ ہی نہیں ہوا۔ یہ تحفہ اس وقت ہوتا ہے جب ہم کسی کو دے دیں اور ان کو مالک بنا دیں۔ یہ تو آپ نے عاریتاً استعمال کرنے کے لیے دیا ہے۔ شک ایک بھائی اور ایک بہن ہیں تو ماں کا کیا حصہ ہے؟ یہ ایک بھائی اور ایک بہن ہو تو ماں کو 1/6 ملتا ہے، یعنی مرنے والے کے بھائی بہن ایک سے زائد ہوں تو ماں کو 1/6 ملتا ہے۔ شیخ اگر بیٹا مجنون ہو تو اس کا کیا حکم ہے؟ مجنون اگر ہو تو اس کو تو مال ملے گا، لیکن اس کے سرپرست کو دیا جائے گا جو اس کی دیکھ بھالی کرتے ہیں۔ اصحاب فروض کتنے ہیں؟ اصحاب فروض کل 12 ہیں، جو مردوں میں 4 اور عورتوں میں 8 ہیں۔ باپ کی موجودگی میں بیٹے کا انتقال ہو جائے تو پوتے پوتیوں کو کچھ نہیں ملتا، پھر آج پوتیوں کی حالت میں دو حالات میں میت کے بیٹے بیٹی نہ ہو یا تو نہ ہو یا نوتے ہوں کیا؟ ہاں جی، تو اس میں یہ ہے کہ بیٹیاں اگر نہ ہوں تو ایسی صورت میں پوتیوں کو یا تو اکیلی ہو تو نصف، 2 یا 2 سے زائد ہو تو ثلثان ملتا ہے، اور اگر بیٹا موجود ہو تو پوتیوں کو کچھ نہیں ملے گا۔ یا ماں یا وصیت کر دے جو زیور جو بنائیں ان کی زندگی کے بعد وہ زیور ان کو دے دیا جائے، کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیے ہم نے اس سے پہلے پڑھا تھا کہ وارث کے حق میں وصیت درست نہیں ہے، لیکن اگر کوئی ماں کی بات کو ماننے کے لیے سب وارثین راضی ہو جاتے ہیں کہ چلو ماں کی بات کو ہم لے لیں گے، تو ایسی صورت میں برضا اور رغبت سب لوگ ایسا کر لیتے ہیں تو کوئی غلط نہیں ہے۔ یعنی انڈرسٹینڈنگ میں ایسا ہو جائے کہ جنہوں نے جو زیور بنایا ان کو ہم دے دیں گے تو وہ جائز ہے، ورنہ وصیت جو ہے جائز نہیں۔ شیخ بی 4 ہے اور ربو سب کو ملے گا یا صرف ربو؟ ہاں ربو میں سب شریک ہوں گے، ربو میں سب شریک ہوں گے۔ میت عورت خدمت کے عوض زیورات کو کسی بیٹی یا بہو کے نام وصیت کی ہو تو کیا حکم ہے؟ بہو کے نام تو وصیت کر سکتے ہیں لیکن بیٹی کے نام وصیت نہیں کر سکتے۔ اور جہاں تک خدمت کی بات ہے، اگر بیٹے یا بیٹیاں ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں تو خدمت کا صلہ دنیا میں نہیں ہے، وہ آخرت میں ہے انشاءاللہ۔ کیا اللاتی ماں کا کو بھی ترکہ
میں حصہ ہے دیا جاتا ہے جبکہ باپ کا انتقال ہو چکا ہے اور مرحوم کے بیوی بچے موجود ہوں۔ کیا اللہ ماں کون ہوتے ہیں؟ تو بھائی بہنوں میں اللہ ہوتے ہیں، ماں تو سب کی ایک ہی سگی ماں ہوتی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ان امہاتہم الا اللہ ولدنہم، ہاں اگر سوتیلی ماں ہو، یہ اگر ان کا پوچھنا یہ ہے سوتیلی ماں ہو، میت کے ماں باپ نہیں ہیں، بیوی اور ایک بیٹا اور ایک بیٹی اور بھائی ہیں اور بہن ہے، میت نے اپنا سارا پراپرٹی بیوی کے نام کر دیا ہے مرنے سے پہلے، تو اس کے کیا حکم ہے؟ دیکھیے، مرنے سے پہلے کوئی پراپرٹی یا کوئی بھی چیز کسی کے نام وصیت کر دینا مرض الموت میں یا ان کے نام لکھ دینا یہ غلط ہے، تاکہ دوسرے لوگ یا دوسرے وارثین محروم رہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ انسان کو جب ہدیہ دینا ہو تو تندرستی کے وقت جب وہ کمائی کے لائق ہو تب دینا چاہیے۔ نانا کی وراثت تقسیم ہوئی مگر وہ اس طرح کہ گھر دو بیٹوں کو تقسیم کیا گیا اور کچھ چاندی کے سامان وصیت کر رکھ لیے اور کچھ زمین میں سے دو بہنوں کو حصہ دے دیا، تو یہ تقسیم کیا پھر سے کرنی ہوگی؟ ہاں، اگر شریعت کے مطابق تقسیم نہ ہوئی ہو تو پھر سے تقسیم کرنی ضروری ہے۔ کل کسی صاحب نے اس حدیث کے تعلق سے پوچھا تھا انت ومالک لابیک، اس حدیث کو پہلے میں وضاحت کر دیتا ہوں کہ کیا ہے اس حدیث کا مطلب۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ تم اور تمہارا مال تمہارے باپ کے ہیں، یعنی بیٹا اور بیٹے کے پاس جو کچھ ہے اس کی ملکیت بھی باپ کی ہے۔ تو اس حدیث کی صحت کے تعلق سے یہ کہ اس حدیث جو ہے شواہد کی بنیاد پر صحیح ہے، اور اس حدیث کا مطلب یہ کہ انسان کے پاس جب مال ہو تو اس کے باپ کو یہ حق ہے کہ اس مال میں سے وہ لے، لیکن اس کی کچھ شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ جب باپ اپنے بیٹے کے مال میں سے کچھ دینا چاہتا ہے تو بیٹے کو نقصان نہ ہو، یہ پہلی شرط ہے۔ دوسری شرط یہ کہ بیٹے کو اس مال کی انتہائی ضرورت نہ ہو، یعنی ضرورت ہو تو باپ نہیں لے سکتا۔ جیسے اس کے پاس کوئی گاڑی ہے، اسی کو استعمال کر رہا ہے، اس کی ضرورت اس سے پوری ہو رہی ہے، تو اسی صورت میں باپ اس کی ضرورت مند چیز کو نہیں لے سکتا۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ باپ ایک بیٹے سے کچھ مال لے کر اپنے دوسرے بیٹوں کو نہیں دے سکتا۔ اب ایک بیٹے سے مال لیا اور دوسرے بیٹوں کو دے دے تو اسی صورت میں جائز نہیں ہے۔ ہاں، باپ کی اجازت ہے کہ اپنے بیٹے کے مال میں تصرف کرے، لیکن ان تین شرطوں کی بنیاد پر۔ پہلی شرط یہ کہ بیٹے کو نقصان نہ ہو، دوسری شرط یہ کہ بیٹا اس مال کا محتاج نہ ہو، تیسری شرط یہ کہ وہ مال لے کر اپنے دوسرے بیٹے کو نہ دے دے، اس کی وجہ سے آپس میں دشمنیاں اور عداوتیں پیدا ہوتی ہیں بچوں کے درمیان، تو ایسا کرنا درست نہیں ہے۔ تو یہ جو ہے کسی صاحب نے کل سوال کیا تھا اور ہم نے وعدہ کیا تھا کہ کل انشاءاللہ جواب دیں گے۔ کسی نے ایک سوال کیا ہے کہ وراثت کے لیے کم از کم کتنا مال ہونا چاہیے؟ جتنا بھی مال ہو، جس کو جو ہم ترکہ اور جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ مال ہے، تو ایسی صورت میں وہ مال جو ہے تقسیم ہوگا۔ تو چونکہ وقت ختم ہو رہا ہے، انہی باتوں پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ احسن الجزا۔ الحمدللہ، آج کے ہمارے اس دورہ علم میراث اور تطبیق میراث اور صحیح میراث کی چوتھی کلاس بحسن خوبی اختتام پذیر ہونا چاہتی ہے۔ درس کے ساتھ ساتھ سوالات کا بھی الحمدللہ دلچسپ مظاہرہ پیش کیا تمام مشارکین و مشارکات نے۔ تو اب میں بلا کسی تاخیر ہماری اس چوتھی کلاس کے اختتام کا اعلان کرنے سے پہلے چند باتیں آپ تمام لوگوں کے سامنے گوشہ گزار کروں کہ پہلی بات یہ ہے کہ کلاس کے ختم ہونے کے بعد بہت سارے افراد کیا ہے نکل جا رہے ہیں۔ میں ان تمام افراد سے درخواست کرتا ہوں کہ
محاضرہ ختم ہونے کے بعد جو سوال جواب کی نشست ہے آپ اس کے اندر بھی انشاءاللہ رہیں، کیونکہ آج کے ہماری کلاس کے اندر 230 کے قریب شرکا تھے اور کل کی کلاس میں 270 کی شرکا تھے تعداد ان کی۔ ابھی اس سوال جواب کی نشست جب شروع ہو گئی ہے تو قریب 160 166 کے تعداد میں شریک ہوئے ہیں۔ تو لہٰذا میں تمام مشارکین اور مشارکات سے درخواست کرتا ہوں کہ محاضرے کے اندر جیسے آپ شریک ہوتے ہیں سوال جواب کی نشست میں بھی انشاءاللہ شریک ہوں، جس سے بہت سارا فائدہ آپ تمام لوگوں کو اور ہم کو حاصل ہوگا۔ اور دوسری شیخ بات یہ ہے کہ عبدالسلام، یہی شیخ اللہ جزاک اللہ خیر، یہ بات آپ بارک آئندہ کلاس میں شروع ہی میں بتا دیں، کیونکہ آپ جو لوگ ہاں نکل انشاءاللہ چکے ہیں وہ آپ کی بات سن نہیں پائیں گے۔ اللہ صحیح یبارک بات ہے فیکم۔ شیخ، بارک اللہ فیک۔ اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ انشاءاللہ تیسری اور چوتھی کلاس کا محاضرہ ہمارے پاس اس کے جو سوالات ہیں پیر کے دن آپ تمام لوگوں کے سامنے شیئر کیے جائیں گے گروپ کے ذریعے۔ تو ایسی صورت میں سوالات کے حل کرنے کے لیے جو وقت منتظمین کی طرف سے دیا جائے گا اس کا باقاعدہ طور پر آپ لوگ خیال کریں کہ میں تمام لوگوں کا شکر گزار ہوں کہ بعض احباب سفر میں ہیں، بعض احباب اپنی اپنی مصروفیات میں رہنے کے باوجود بھی سوال جواب کو حل کرنے کے اندر دلچسپی بتاتے ہوئے ہمارے پاس تقریباً 442 شرکا ہمارے اس امتحان کے اندر شریک ہوئے، جس کے اندر 156 مرد حضرات تھے۔ تو 156 مرد حضرات میں سے 56 مرد حضرات کے مکمل 16 کے 16 پوائنٹس حاصل کیے، اور 4 طلبہ جنہوں نے 16 میں سے 9 نشانات کو حاصل کیا، جبکہ مشارکات میں سے 279 طالبات صحیح جواب کے حصول کی کوشش کیے، جس کے اندر 117 طالبات نے صحیح جواب کو پیش کیا، اور بقیہ 13 طالبات 16 نشانات میں سے 9 نشانات کو حاصل کیا۔ تو میں آپ تمام لوگوں کا ممنون و مشکور ہوں، اور اپنی زیر اہتمام علم النافع فاؤنڈیشن کی طرف سے بھی، کیونکہ آپ بڑی ہمت افزائی کی اور علمی محاضرے کے اندر استفادہ کے غرض سے مکمل طور پر ہمارا شروع سے آخر تک ساتھ دیا ہے، سوالات اور جوابات کی نشست کو برقرار رکھا۔ تو بس ایک درخواست میں کر رہا ہوں کہ وہ یہ کہ بعض افراد مکمل طور پر سوالات کو حل کرنے کے بعد پہلے مرتبہ جب حل کرتے ہیں تو ان کا 14 نمبر یا 14 پوائنٹس آتے ہیں، بعد میں کیا ہے ہو سکتا ہے کہ جواب کی غلطی کی بنیاد پر پھر سے دوسری مرتبہ صحیح جواب کو حل کر کے مکمل طور پر 16 کے 16 نشانات کو لا رہے ہیں۔ یا ان کی 2 صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو وہ اپنے جوابات میں صحیح جواب کو تلاش کرنا چاہتے ہیں، یا ہو سکتا ہے کہ ایک ہی فون سے 2 مشارکین 2 بھائی یا 2 بہنیں حل کر رہے ہوں۔ تو ایسی صورت میں اپنے نام کو صحیح لکھیں۔ تو جو احباب پہلے جواب دیں گے، پہلے میں سے جو پوائنٹس حاصل کریں گے، انہی کو باقاعدہ مکمل طور پر ہم حصہ دار بنا سکتے ہیں، ورنہ پہلے نمبر 14 آئے بعد میں 16 آئے تو بعد میں والے کو ہم حذف کر دیں گے، اور ایسی صورت میں جو رزلٹ نکالنے والے منتظمین ہوتے ہیں ان کو بھی تکلیف ہوتی ہے رزلٹ کے بنانے کے اندر۔ تو لہٰذا میں تمام مشارکین اور مشارکات سے درخواست کرتا ہوں کہ جہاں تک ہو سکے ایک مرتبہ جواب دیں، اپنے نام کو صحیح لکھیں، ای میل آئی ڈی کو صحیح لکھیں۔ ہاں البتہ ایک ہی فون سے دوسری مرتبہ دوسری بھائی یا بہن کا جواب آ رہا ہے تو پہلے انشاءاللہ ذمہ داران کو اس کی اطلاع دیں تاکہ آپ کے نمبرات کو صحیح موقع پر آپ کا حق دیا جا سکے۔ تو اب میں بلا کسی تاخیر شیخ محترم کا شکر ممنون و مشکور ہوں کہ آپ الحمدللہ بڑے عمدہ اور نرالے انداز میں اس کو حل کرتے ہوئے، سوالات کے جوابات کو دیتے ہوئے تمام مشارکین و مشارکات کے علم میں اضافہ کیا، اور ان کو مکمل طور پر تسلی بخش جوابات دیتے رہے۔ اور آپ تمام مشارکین و مشارکات کا بھی ممنون و مشکور ہوں کہ آپ تمام الحمدللہ اپنے وقت کی پابندی کرتے ہوئے ہمارا ساتھ دیے، کیونکہ الحمدللہ جب ہمارا ایک کلاس کا وقت شروع ہونے والا تھا تو 150 افراد الحمدللہ بلا کسی تاخیر کے حاضر ہوئے۔ تو میں آپ تمام لوگوں سے وقت کی خاص خیال کے اندر توجہ چاہتا ہوں، یہی ہماری سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اب میں شیخ محترم کی اجازت سے کلاس کو ختم کرنا چاہتا ہوں انشاءاللہ۔ جی شیخ محترم۔ ٹھیک ہے، بارک اللہ فیکم ونفع اللہ بکم الامہ۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کے علم و عمل سے اتنا برکت دے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔
جزاکم اللہ خیر و بارک فیکم شیخ عبدالسلام. میں بھی تمام مشارکین کا اور ایڈمن صاحبان کا بھی شکر ادا کرتا ہوں کہ شروع سے آخر تک وہ اس پروگرام میں رہے. اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. ہاں انشاءاللہ پیر کو امتحان ہوگا شیخ انشاءاللہ. ہاں انشاءاللہ پیر کو گوگل فارم شیئر ہوگا, سب لوگ انشاءاللہ جواب دیں گے انشاءاللہ سر. السلام علیکم. بارک اللہ فیک. والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.